اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، ہم جس موضوع کو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو چکے ہیں وہ ہے فضیلت ماہ مبارک رمضان۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ایک عام انسان بیان نہیں کر سکتا کما حق کہو، مگر اس کو بیان کر سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے اور اللہ والے۔ آئے ہم پوچھتے ہیں کہ اس فضیلت کے بارے میں معصومین علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کتنی ہے و فضیلت کتنی ہے۔ یعنی روزہ اپنے لیے قرار دیتا ہے اور اس کی جزا کو بھی خود اپنی ذات کو قرار دیتا ہے۔ یہاں ذات سے مراد پیغمبر اللہ اپنے آپ کو جزا کے طور پر پیش کرنے کا مراد یہ ہے کہ قرب الہی، یعنی قرب الہی حاصل ہونے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان کے نام کو اپنے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ تو حدیث ہے کہ وَلَا تَقُولُوا جَاءَ رمضان وَلَا ذَهَبَ رمضان بل قولوا جاء شہر رمضان، مت کہو شہر رمضان، مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان گیا، بلکہ کہو شہر، یعنی ماہ مبارک رمضان آیا اور ماہ مبارک رمضان گیا۔ اس لیے کہ نہ اللہ کا نام ہے رمضان، تو اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ تو اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے، اس حدیث سے ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کتنی ہے۔ تو ایک اس کی فضیلت کو مزید وضاحت کے لیے پیغمبر اسلام کے اس خطبے کو بھی تھوڑا ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، ماہ مبارک شعبان کا آخری خطبہ تھا، جمعہ تھا، اس میں خطبہ دیا پیغمبر اسلام نے، اور اس میں ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو ان قریب تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ۔ دیکھو کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی نسبت کسی نہ کسی کی طرف دی گئی ہے، جیسے کہ امام علی ارشاد فرما رہا ہے کہ الرجب شہری والشعبان شہری رسول اللہ۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، رجب شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو خطبہ اسٹارٹ کیا پیغمبر اسلام نے ان الفاظ کے ساتھ کہ اے لوگو تمہاری طرف ایسا مہینہ آنے والا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ ایسے خالی خالی نہیں آ رہا، بلکہ بالرحمہ وبالبرکہ وبالعظمہ، یہ مہینہ آ رہا ہے برکت کو ساتھ لے کر، رحمتوں کو ساتھ لے کر اور فضیلتوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ وشہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک دیگر تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایامہ افضل الایام، ان کے اس مہینے کے دن باقی تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے۔ ولیالیہ افضل اللیال، اور اس کی تمام راتیں دیگر تمام مہینوں کے راتوں سے
افضل ترین ہے، وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی تمام گھڑیاں، اس کی ایک ایک سیکنڈ، ہر لمحہ اس ماہ مبارک رمضان کا دیگر مہینوں کی بنسبت افضل ترین ہے۔ وہ شہر، اور آگے پیغمبر اسلام مزید اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے آپ کو اپنی مہمانی کے طور پر بلایا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے کما حقہ استفادہ اور اللہ کی مغفرت، رحمت اور فضلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔